فرعون کے گھر میں نوکرانی تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر کے گر گئی. اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کیا تم نے کہا, کس کا نام لیا؟ کہا اللہ کا نام. کہا اللہ کون ہے؟ کہا جو میرا اور تیرا رب ہے. کہا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں, رب تو وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. کہا کہ میں جا کر اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, جاؤ تم اپنے باپ سے میری شکایت کر دو. باپ فرعون تک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار و برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں اور میری ماں و بہنوں، آج کے اس خطبے کا موضوع ہے کہ دنیا کی عظیم ترین دولت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد بے شمار دولتوں سے، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ مال کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، ہماری جسم کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور سب سے عظیم دولت جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، زمانے کے ہر دور میں باطل طاقتیں ہمیشہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی آئی ہیں۔ وہ ہر طرح سے اللہ کے راستے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے، جو ایمان قبول کرتے تھے، تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ایمان قبول کرتے، جو ایمان لے کر کے آتے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا، ظلم کی انتہا ان پر کی جاتی، جسمانی اذیتیں انہیں دی جاتی، جسمانی تکلیفیں میں پہنچائی جاتی۔ اور دوسرا طریقہ کہ دین اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے ذریعے سے ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے کہ وہ دین کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کا پہلا طریقہ اہل ایمان پر ظلم و تشدد کرنا ہے۔ ہم ذرا اس دور کو دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت توحید، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے معجزے تھے، انہوں نے ان معجزوں کو دکھایا تو فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو، ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ ایک دن مقابلہ ہوتا ہے جادوگر کے سامنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ ظاہر کرتے ہیں،
اور جب جادوگر یہ معجزہ دیکھتے ہیں تو فوراً وہ ایمان لے آتے ہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ فرعون آج بگولا ہو جاتا ہے کہ ابھی تک ہمیں اپنا رب مان رہے تھے، اب یہ ہمیں چھوڑ کر کے انہوں نے دین کو قبول کر لیا. ابھی 2 منٹ کا اسلام ہے، 2 منٹ پہلے ابھی یہ جادوگر اسلام قبول کرتے ہیں اور فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے. کیا دھمکی دے رہا ہے؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرعون کہتا ہے جادوگروں سے، ابھی یہی جادوگر 2 منٹ پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا. تو فرعون نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں مال و دولت تو ملے گا ہی، تمہیں ہم اپنا قریبی بنا لیں گے. وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہر اعتبار سے، اور وہ کسی کو کہے کہ ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے تو ہر شخص وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. وقت کا بڑا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم قریبی بنا لیں گے، لیکن ابھی 2 منٹ کے بعد جب ان جادوگروں نے ایمان قبول کیا تو فرعون نے کہا کہ اگر تم اس دین سے نہیں پلٹتے ہو فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دیے جائیں گے. داہنا ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو داہنا پاؤں، یعنی مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دیے جائیں گے. اور اتنا ہی نہیں کہا کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی دے دی جائے گی، تم سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. یہ دھمکایا جا رہا ہے، لیکن یہ جادوگر کہتے ہیں کہ اے فرعون قالوا لا ضیر انا الى ربنا لمنقلبون، ہمیں اپنے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے. ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہم اپنے ایمان سے پلٹنے والے نہیں ہیں. اب اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ہم اس پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں. ابھی ہم نے پوری زندگی جادوگری میں گزار دی، رب کو نافرمانی میں گزار دی. اگر اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جادوگر ایمان قبول کر لیتے ہیں. اصحاب کہف کے نوجوان صرف توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو غار میں پناہ لینا پڑا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر غار میں جا کر کے پناہ لینا پڑا. اصحاب اخدود کو صرف اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو آگ میں جھونک دیا گیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. صرف ایمان لانے کی وجہ سے اصحاب الاخدود کو، ان کا جرم اور کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان سارے لوگوں کو آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور آگ میں ان لوگوں کو جھونک دیا جاتا ہے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا ان پر طرح طرح سے آزمائشیں آئی، ان کو جسمانی تکلیفیں دی گئی. ان میں سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ اولین اسلام قبول کرنے والے میں سے ہیں. جب وہ دین قبول کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو جو ان کے مالک تھے انہیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی. انہیں دوپہر کی گرمی میں، سورج کی تپش میں ننگے بدن ان کو ریت پر لٹا دیا جاتا.
ان کا جسم جل جاتا اور ان کے اوپر بھاری سا پتھر رکھ دیا جاتا کہ سانس لینے میں تکلیف ہو، اور ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا، گھسیٹا جاتا، مارا پیٹا جاتا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ آخری وقت میں انہوں نے کہا احد 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 احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح عمار ابن یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا اور ان کو مارا پیٹا جاتا۔ حضرت عمار جب بے ہوش ہو جاتے، مارتے وہ بے ہوش ہو جاتے، ان کے والد تاج نہ لا سکے، دیکھ نہیں سکے، اور اسی میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی ماں کو بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے ابو جہل ان کو قتل کرتا ہے، نیزہ ان کے شرمگاہ میں مار کرتے ان کو قتل کرتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں صرف اور صرف ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ جسمانی تکلیفیں ایمان لانے کی وجہ سے دی جا رہی ہیں۔ اور یہی نہیں، فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر کے گر گئی، اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کیا تم نے کہا، کس کا نام لیا؟ کہا اللہ کا نام۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا جو میرا اور تیرا رب ہے۔ کہا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں، رب تو وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا کہ میں جا کر اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی۔ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، جاؤ تم اپنے باپ سے میری شکایت کر دو۔ بات فرعون تک پہنچتی ہے، بلایا جاتا ہے اس عورت کو، کہا جاتا ہے کیا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا اگر تم اپنے اس دین سے پلٹتی نہیں تو پھر سن لو تمہیں کون سی سزائیں دی جائیں گی، تمہیں سارے بچوں کے ساتھ آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ جب ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بچتا ہے اور ماں بچتی ہے، دودھ پیتا بچہ بچتا ہے، اب ماں تھوڑی سی جھجکتی ہے، تھوڑی سے ماں کے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ ایک معصوم سا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس کو ہم آگ کے حوالے کیسے لے جائیں؟ اللہ رب العالمین اس بچے کو قوت گویائی دیتا ہے، بولنے کی طاقت دیتا ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کے گود میں بولتا ہے کہ اے ماں، اس دنیا کی آگ کی پرواہ مت کر، یہ دنیا تو آخرت کے آگ کے مقابلے میں بالکل ہلکی ہے، تو مجھے اپنے گود میں لے کر کے اس آگ میں کود جا۔ اب یہ ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ اس آگ میں کود جاتی ہے، پورا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے، پورے گھرانے کو آگ سے نظر کر دیا جاتا ہے، آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، صرف اور صرف ایمان لانے کی وجہ سے، طرح طرح سے۔ اور آج دوسرا طریقہ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی میڈیا کو مسلمان اور اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ طرح طرح سے جھوٹے کہانیاں گڑھ کر کے بار بار بنا سنوا کر ایسی پیش کرتی ہے میڈیا کہ لوگ اسے دیکھ کر کے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک جاہل ہندو سے لے کر کے پڑھا لکھا اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ شخص مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا ہے، صرف شکوک و شبہات کی وجہ سے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، طرح طرح سے الزامات آپ پر لگنی پاتی ہے۔ ہم اور آپ بھٹکنے لگتے ہیں، ہم اور آپ نوکری کے چکر میں کیا کیا کر جاتے ہیں، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ تھے کہ وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو گنوانے کے لیے تیار نہیں تھے،
اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، ان کو ظلم سہنے پڑے، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ عبداللہ بن بجادین، ان کا پہلے نام تھا عبد العزہ، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو اپنے چچا سے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں یہ سب اتار لیے جائیں گے اور تم کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ آپ نے دیا ہے، آپ لے لیں۔ اور وہ کپڑے پورے اتار لیے جاتے ہیں۔ ایک لنگی بچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب بھی سوچ لو، اب بھی موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ چچا جان تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں، ماں کے پاس چلا جاؤں، وہاں سے کوئی کپڑا لے آؤں اور آپ کا کپڑا واپس کر دوں۔ چچا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنی دیر کے لیے تو محمد کو گالی دے دے، اتنی دیر کے لیے تو رب کو گالی دے دے، رب کی نافرمانی کر دے، میں اجازت دیتا ہوں۔ بھتیجے نے کہا چچا اگر جاتے ہوئے راستے میں میری موت آ گئی تو میں کفر کی حالت میں مروں گا۔ اے چچا مجھ سے میرا ایمان مت چھینیے، مجھ سے میرا ایمان مت چھینیے۔ کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ رب کا انکار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ لنگی نہیں اتار، وہ لنگی بھی اتار کر چچا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بیٹے برہنہ ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ماں اندر دروازہ کھولتی ہے، اپنے برہنہ بیٹے کو دیکھتی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کہا چچا نے کیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا میں ایمان قبول کر چکا ہوں۔ گھر کا دروازہ بھی بند کر لیا جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا بددین ہو چکا ہے۔ کہا کہتی ہے میرے گھر سے نکل جا، کوئی حصہ نہیں ہے گھر میں۔ اور بیٹا کہتا ہے ماں میں حصہ لینے نہیں آیا، میرے اور بھائی ہیں، انہیں میرا حصہ دے دینا، انہیں میری پراپرٹی دے دینا، انہیں میرا گھر اور میرا حصہ، میری جائیداد مبارک ہو، مجھے ایک کپڑا دے دیجئے، میں اپنے سطر کو ڈھانپ لوں اور میں اسی کپڑے میں مدینہ چلا جاؤں۔ ماں جاتی ہے اور ایک کپڑا لے کر کے آتی ہے، اپنے بچے کو دے دیتی ہے اور اسی کپڑے میں عبداللہ بن بجادین مدینے پہنچتے ہیں، نبی سے ملاقات کرتے ہیں، نبی ان کو تسلی دیتے ہیں اور وہیں رہنے لگتے ہیں، قرآن سیکھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بھی قربان کر دیا اور اپنے پورے جسم سے کپڑے بھی اپنے چچا کے حوالے کر دیے، بالکل برہنہ ایمان کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج سے ہم 2 سال پہلے غزہ کے بارے میں دیکھیں کہ 2 سالوں میں اتنے بم دھماکے کیے جا رہے ہیں اور اتنی موتیں ہو چکی ہیں کہ تقریباً 20-25 سالوں میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اتنی موتیں، اور ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا باپ بچ رہا ہے، کسی کے گھر کی ماں بچتی ہے، کسی کے گھر کا کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ بچتا ہے، پورا گھرانہ اجاڑ دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ ہے، جو بچے بچتے ہیں ان کو زبان سے قرآن کی آیتیں جاری ہوتی ہیں، جو بوڑھے، جو ماں، جو باپ، جس گھر کے کوئی ایک فرد بچتا ہے، کوئی پورا گھرانہ ہی تباہ کر دیا جاتا ہے اور کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ، اس کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، ایسا بچتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، قرآن کی تلاوت وہ کرتے رہتے ہیں اپنی زبان سے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم اور آپ ہیں کہ ہم صرف پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں ہم پیدائشی مومن بھی بنیں، پیدائشی مسلمان بننے سے صرف کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اور آپ کو پیدائشی مومن بھی بننا پڑے گا۔ اب اس میں مسلم یعنی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدوی، یہ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ
ایمان قبول نہیں کیا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے کر کے آئے ہو، یعنی یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی نہیں قبول کیا، ابھی اسلام لے کر کے آئے ہو۔ اب اس کو ایک فرق اس طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ ظاہری ارکان ہیں، ظاہری یعنی نماز ہم اور آپ ظاہری پڑھتے ہیں، حج، زکات، روزہ، یہ سب ظاہری عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اور جو باطنی ہے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسول پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم باطنی مومن بنے، ایمان والے بنے، اور صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ابھی ہم مسلم ہیں، ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کریم کے اندر ان دیہاتیوں سے کہا کہ ابھی تم نے ایمان قبول نہیں کیا، ابھی تم اسلام لے کر کے آئے ہو، ابھی ایمان قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ سیم اسی طرح ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے، ظاہری مومن مسلم ہم بنے ہوئے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، صرف نماز پڑھ لینے سے ہم مومن نہیں ہوں گے۔ اور جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ذرا ہم دیکھیں ان 5 ارکانوں پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو کہ جو 5 ارکانوں پر عمل کرتا ہو، لیکن اگر جو پیدائشی مسلم ہو اور پیدائشی مومن ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ خوشخبریاں بھی بتائی ہیں۔ وہ خوشخبری آپ سن لیجئے، کیا انعام ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے کہ اگر جو ظلم و ستم جن کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور اس پر وہ قائم رہتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف کہنا نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ یہاں کہا خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یہ 2 چیزیں ہیں، خوف کا تعلق آخرت سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی ایک کا تعلق فیوچر سے ہے، ایک کا تعلق پاسٹ سے ہے، کہ خوف یعنی انسان سوچتا ہے کہ جب ہم مر کر کے جائیں گے تو ہمارا اللہ کے ہاں کیا حال ہوگا، کیا عذاب ہمیں دیا جائے گا، یہ خوف اس کے اندر رہتا ہے، تو وہ فرشتے آ کر کے تسلی دیتے ہیں خوف نہ کرو۔ اور غم کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو سوچتا ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہا کہ بچوں کے بارے میں فکر نہ کرو، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور ایک اور خوشخبری، جنت کی خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ سب سے عظیم خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس عظیم نعمت کو، دنیا کی عظیم ترین دولت کو اپنایا، اور وہ عظیم ترین دولت ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ جس نے ایمان قبول کیا اور اس پر جم گئے، مرتے دم تک ایمان کی حالت پر ڈٹے رہے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، یہ ان لوگوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنانا ہوگا. اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے اس ذمہ داری پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. یعنی مسلم ہونے کے ناطے، بہترین امت ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا. اور یہ باطل طاقتیں تو ہر طرح سے اسلام کے خلاف چالیں چل رہی ہیں، ہر طرح سے دین کو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے پھوکوں سے، اپنے منہ کے پھوکوں سے اسلام کی روشنی کو، اللہ کی روشنی کو مٹا دیا جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کر کے مکمل کر کے رہے گا. ولو کریہ الکافرون، گرچہ کہ یہ کافر ناخوش ہو، ناپسند کریں. یعنی غلبہ تو اسلام کا ہی ہوگا. اور یہ نہ سوچیے کہ یہ ہمیشہ یہ جو باطل طاقتیں ہم پر ہیں مسلط ہیں ہمیشہ قائم رہیں گی، بلکہ ظالم کا بھی خاتمہ ہوگا اور ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ صرف ظاہری مسلمان نہ بنے، بلکہ پیدائشی مسلمان کے ساتھ ساتھ پیدائشی مومن بھی بننے کی کوشش کریں اور صبر و استقامت اختیار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا مومن بنائے، سچا پکا اسلام قبول کرنے والا بنائے. اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. ہم میں سے جو بے برکتی کا شکار ہیں اے اللہ تو ان کے حلال رزق میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. جو اس دنیا میں زندہ ہیں انہیں دین پر، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.